السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ جی ناظرین، تو بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کی بے قدری۔ ستاروں سے لے کر انسان تک اس دنیا میں جتنی بھی جاندار اور بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سب گنتی کے کچھ عناصر سے مل کر بنی ہیں۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ قیمتی عناصر کی ملکیت پر ایک دوسرے سے جنگ لڑتا آیا ہے۔ ابتدا ہی سے قبائل پانی اور جانوروں کی ملکیت پر ایک دوسرے کا قتل عام کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان زمین کھودتا چلا گیا، اسے کوئلے، سونے اور ہیروں کے ذخائر ملے۔ آپ قیمتی چیزوں کی فہرست بنائیں۔ ہیروئن اور ایفیڈرین جیسی منشیات لاکھوں ڈالر فی کلو میں فروخت ہوتی ہیں۔ افزودہ یورینیم، سینٹریفیوجز یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے ساز و سامان کی قیمتیں بلیک مارکیٹ میں اربوں ڈالر ہیں۔ لانگ رینج میزائل بہت قیمتی ہیں۔ اس طرح کی قیمتی چیزیں بنی تو لوہے سے ہیں، لیکن ان کی اصل قیمت ان کے ڈیزائن اور نقشے میں ہے۔ خلا میں کرۂ ارض کے گرد گھومتے ہوئے سیٹلائٹس اور کیپلر جیسی دوربینیں ہیں جن کی قیمتیں اربوں ڈالر میں لگائی جا سکتی ہیں۔ اب آپ ایک نظر جانوروں کو دیکھیں۔ ان کے سامنے آپ سیٹلائٹ کنٹرول کرنے والے آلات رکھیں، وہ انہیں سونگھ کر چھوڑ دیں گے۔ آپ انہیں سپر کمپیوٹر دے دیں، وہ اسے دولتی رسید کر دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جانور بیوقوف ہیں، انہیں اتنا شعور نہیں کہ وہ قیمتی چیز کی قدر کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان چیزوں کو غلط قدر و قیمت دے رہے ہیں۔ آپ زمین کھودتے ہیں، ہیرے نکالتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، جو جیتتا ہے وہ اس کا زیور بنا کر پہن لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے کس کام کے؟ یہی حال سونے اور قیمتی پتھروں کا ہے۔ آپ انہیں کھا نہیں سکتے، صرف لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ آپ کے مرنے کی دیر ہے، وہ چیزیں دوسروں کی ملکیت ہو جائے گی۔ زمین قیمتی 3 چیزوں میں سے ہے۔ ایک مرلے کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ زمین ان چیزوں میں سے ہے جن کے لیے پہلے دن سے جنگ و جدل ہوتی رہی۔ بڑے بڑے بادشاہ ایک دوسرے کی سرزمین پر حملہ آور ہوتے اور لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ بدقسمتی سے اس زمین کا حال بھی یہی ہے کہ ادھر ایک شخص مرا، ادھر اس کی زمین اور اس کا گھر دوسروں کو منتقل ہوا۔ یوں اکثر قیمتی چیزوں کی ملکیت ایک انسان کے مرنے کے بعد دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے۔ جس چیز پر آپ کی ملکیت ہی مستقل نہیں، آپ اس کے لیے لڑتے ہیں، 4 دن اس کی ملکیت پر فخر کرتے ہیں اور پھر مر کر اسے دوسروں کے حوالے کر جاتے ہیں۔ میری نظر میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ایک سیکھا ہوا اور سوچتا ہوا دماغ۔ ایک دماغ جو کہ جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علم رکھنے والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جاننے والا دماغ ہی ہے جس نے ہیرے کی قیمت لگائی، ورنہ وہ انسان کے کسی کام کا نہیں۔ اسی دماغ نے لوہے کو انجن میں بدلا اور اسی کا میزائل بنا ڈالا۔ اسی نے یورینیم کو افزودہ کیا جو 3 طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی کی چوتھی طرف دیوار بنا کر ڈیم بنانے کا سوچتا ہے۔ یہی سوچنے والا دماغ ہے جو خوردبین سے جائزہ لینے کے بعد ہر بیماری کے جراثیم کو الگ نام دیتا ہے اور ان کی الگ الگ ویکسین بناتا ہے۔ یہی سوچنے والا دماغ ہے جو شیشوں سے عدسے بناتا ہے، پھر وہ انہیں خوردبین میں فٹ کرتا ہے اور دوربین میں بھی۔ یوں وہ اپنے اندر بھی جھانک لیتا ہے اور زمین کی حدود سے باہر بھی۔ یہی سوچنے والا دماغ ہے جس نے انسان کو زمین کے نیچے دفن قیمتی ذخائر تک پہنچایا۔ یہی آلات جراحی کو جراثیم سے پاک کرتا ہے۔ ٹیلی فون اور موبائل فون سمیت آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، وہ سب اس سوچتے ہوئے ذہن کی بدولت ہیں۔ لیکن کیا یہ سوچتا ہوا دماغ اپنے حقیقی فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ہم جانوروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ سونے اور ہیرے کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ ہم بچے کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ویڈیو گیم کو کروڑوں ڈالر مالیت کے ہیروں پر فوقیت دے دیتا ہے۔ ہم کبھی خود کو بیوقوف نہیں سمجھتے۔ جب ہم زمین اور سونے جواہرات کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، انسان کو اس قدر دور اندیش عقل جو اسے تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ یہ مقصد ہے خدا کی پہچان اور اپنی ذات کا عرفان۔
इस मकसद के लिए आपको ये अजीम शान अकल अनायत की गई थी, जिसकी मदद से आप ये सब फायदे उठा रहे हैं। जब अक्ल अपने इस खुसूसी और असल मकसद पर मुर्तकिज नहीं हो पाती तो फिर उसकी तमाम तर तवज्जो अदना मादी फवाइद तक रह जाती है। पूरी जिंदगी इंसान अपनी दौलत में इजाफे के लिए एड़ियां रगड़ता रहता है। जो गरीब होते हैं वो सोचते हैं कि अगर इनके पास एक खास हद तक दौलत आ जाए तो बाकी जिंदगी वो खुश रहेंगे। दूसरी तरफ आप उमरा को देखें, जिनके पास बेतहाशा माल और दौलत मौजूद है, तो वो आपको गरीबों से ज्यादा परेशान नजर आएंगे। आप अपने मुल्क की सियासी इशराफिया को देख लें। नवाज शरीफ से इसहाक डार और डॉक्टर आसिम हुसैन तक हर शख्स ने अपनी दौलत में इंतहाई हद तक इजाफा किया और ये पूरी सियासी इशराफिया हर वक्त परेशान रहती है। तीसरी तरफ इंसान का रिस्क मुकद्दर कर दिया गया है। वो रिस्क है क्या? जो हम खाते हैं और ओढ़ते हैं, जो हम दुनिया की जिंदगी में वाकई इस्तेमाल करते हैं। मसलन जिस लकड़ी के बने हुए जिस बेड पर मैं सोता हूँ वो मेरा रिस्क है। मिट्टी की बनी हुई जो ईंट मेरे कमरे में लगी हुई है वो मेरा रिस्क है। अगर मेरे 50 घर और भी हैं और वहां मुलाजिम रह रहे हैं तो वो मेरा रिस्क नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजें इस्तेमाल कर सकता है और जो वो इस्तेमाल करता है वही उसका रिस्क है। अमीरों और गरीबों बिलखसूस मजदूरों का जायजा लेते हुए मुझे ये हकीकत नजर आई कि गरीब ज्यादा खाते हैं। अगर आपको रिस्क ज्यादा इस्तेमाल करना है तो फिर इसके लिए जिस्मानी मुशक्कत लाजिम मलजूम है, चाहे आप ईंटें उठाएं या वर्जिश करें। बात हो रही थी दुनिया की सबसे कीमती चीज की। कायनात की सबसे कीमती चीज वो अक्ल है जिसे खुदा की तरफ से बसीरत अता हुई हो। बाकी चीजें आर्जी इस्तेमाल के लिए दी गई हैं। हैरत की बात यह है कि अक्ल की बात करने वाला शाज़ो नादर ही कोई नजर आता है। सिर्फ 1% स्कूल हैं जहां बच्चों को अक्ल इस्तेमाल करनी सिखाई जाती है। ऐसे उस्ताद ना होने के बराबर हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज की बेकदरी करने वाले को आप किन अल्फाज में याद करेंगे? कुरान हमें जालिम और जाहिल कहता है।